ایک بریکنگ نیوز ہے، اس کے بعد عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ پہلے سن لیں جناب. جی یوم پاکستان مبارک ہو. مبارک. آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے. 7 سال کے بعد ایک آزاد اور خود مختار ریاست عمل میں قائم کی. آج ہم آزادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستانی قوم جامع پاکستان سے لے کر اب تک مختلف کشب فیاض سے گزری ہے. اس دوران ہم نے بہت مشکلات کے باوجود دفاعی، صنعتی، زراعت، تعلیم، صحت، ٹیکنالوجی، اسمارٹ مختلف صوبوں سے یوم پاکستان مبارک ہو. مبارک. آج انیا چکانا راجا، یہ میں نے اس لیے آپ کو سنوائی ہے کہ جنازے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. صدر پاکستان ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کے جتنے ہیں، کسی کے پلیٹیں ختم ہوئے ہیں، کسی کے کتے فیل ہے، کسی کا دماغ خراب ہے. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ ابھی چلیں گے. یہ جو صاحب ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا میرا دماغ سگڑ گیا تھا. اب دیکھ لیں واقعی جو صدر میرے ایسے ہی چاہیے. طارق جمیل ارب پتی، ہمارے علماء ارب پتی، آج اسی پہ ہم بات چیت کریں گے اپنے عبدالقیوم صاحب سے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کافر کافر کا جو نعرہ چل رہا ہے پاکستان میں، وہ تعلیم جو یہ ابھی صاحب بتا رہے تھے اس کے نتائج یہ نکل رہے، اور علاج، صحت، ان کی علاج جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں. سندھ میں چلے جائیں آپ کو ہر طرف یونیورسٹیاں، آپ کو ایسے کالج نظر آئیں گے جو یورپ میں بھی نہیں ہیں. کئی جگہ پہ تو بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، کئی جگہ اسکولوں میں بکریاں باندھی ہوئی ہیں. وہ بڑی ترقی کی ہے. سرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ابھی ان کی تصویر بھی آپ کو اوپر ایک بورڈ پہ لگا دیتے ہیں، جب صاحب بہادر وہ میں شراب پیتا نہیں پلائی گئی ہے، اس طرح کے ایک تصویر کا بھی آپ کو منظر دکھائیں گے. چینل کو سبسکرائب کرے چلیں گے. اب عبدالقیوم صاحب کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اپنی معمول کی نشریات کیا چل رہی. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، میرے ساتھ آج ہوں گے عبدالقیوم صاحب سویڈن سے، لیکن اس سے پہلے ایک صاحب نے 12 دفعہ ایک سوال پوچھا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ہر کامرس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے جی آپ کے پروگراموں کی وجہ سے پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمارے تو پروگرام کوئی میرا 3-4 سال سے شروع ہوئے یا 5 سال ہو گئے ہوں گے. تو پاکستان میں جو مشکلات ہے یا تو وہ 50 سال سے ہے یا 70 سال سے ہے، اور اس سے پہلے تو ہمارے پروگرام نہیں تھے. مگر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بزدلی دلوں میں بیٹھ جائے اور ہر وقت یہ ڈر و خوف رہے، تو وہاں پہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں. سوال بننا تو بنتا ہے ان کا بھی، مگر کیونکہ غلام قوم ہے، غلام ملک میں پیدا ہوئے، اور آج بھی ہم آزادی کی زندگی نہیں جی سکتے. تو معذرت چاہتے ہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پروگرام تو نہیں ہم آپ کی وجہ سے بند کر سکتے. یا تو آپ کہ جناب ہم پروگرام بند کر دیں تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل نہ دیکھا کریں. یہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے. اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو وہ بھی آپ نہ کریں. عبدالقیوم صاحب سر یہ بتائیے کہ نارمل تو کوئی ایسا دن ہوتا ہے جیسے آج 23 مارچ ہے، قومیں مناتی ہیں، جو آزاد قومیں ہوتی ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے. مگر جو رپورٹیں ہماری آتی ہیں ان میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے پاس اربوں روپے ہیں، اور یہ جو آپ کے کیا نام ہے، میں نے ابھی بتایا تھا جمیل، وہ مفتی جمیل ہے، اس کا نام کیا نام ہے؟ جی مولوی کا نام ہے، ہاں طارق جمیل. ہاں جی، اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک کراچی کا
मौलवी था वो मर गया था, मुफ्ती था, उसके अकाउंट से अरब रुपये निकली है, सियासतदानों के अकाउंटों से अरब रुपये निकलती है, अवाम के अकाउंट से तो कोई चीज़ निकलती नहीं है सिवाय भूख और अफलास के। सही बात है, सही बात है, ये आपने सही बोला। असल बात है कि ये जो जितना मुल्ले बड़े चमकते हैं लोगों की नजरों में, वो अंदर से बड़े करप्ट लोग होते हैं, इस्लाम को बेचते हैं। ये इस्लाम को बेचने का पैसा है कि आप जो अल्लाह ताला की असल बातें कुरान करीम में वो लोगों को ना बताएं। ये पीरू शाहों के वो क्या कहते हैं मज़ारों वाली, और वो इस तरह इन्होंने एक हौसला एक नया मजहब बनाया हुआ, उनकी तारीफें करते जाओ और लोगों से पैसे बटोरो। आपके सामने की बात है, बाबा साहब लंदन में देखे ना, एक चैनल है जिसका पीर जो है वो फारसी में वहां पे मौलाना रूमी की कहानियां सुनाता है। उसके देखे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या उसने खोला हुआ है, और दुनिया का जाहिल तरीन मुल्ला है और दुनिया का सबसे बड़ा मुशरक है। तो जब आप इसकी मिसाल देख लें कि वो उसका चैनल देखें, 10 बंदे उसने बिठाए होते हैं, वो बूढ़े जिनकी औरतें भाग गई होती है, बच्चे उनको लिफ्ट नहीं देते, तो उधर बैठ के वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। जो वो कहते हैं कोई पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, और कुरान करीम उसको पढ़ना नहीं आता। कभी भी मैंने नहीं देखा कि उसने कुरान करीम पढ़ के किसी सूरत का या किसी का तर्जुमा कर रहा हो, लोगों को बता रहे हो। वो बोला रूम की कहानियां फारसी में सुनाता है जो किसी को समझ नहीं आती। तो ये मुल्ला की असल ये कहानी है, ये एक बंदे की कहानी है। जितने पीर हैं आपके वहां पे पाकिस्तान में, जितने मज़ार बने हुए हैं, जितने शाह बने हुए हैं, और जितने वो हाफिज बने हुए हैं, उन सब की यही कहानियां हैं। ये अरबपति खरबपति लोग हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं। ये बात दोहरानी चाहिए। और आपके प्रोग्रामों में हमने जितनी बातें की हैं, आपने की, मैंने की, या बाकी आपके लोग जो आते हैं प्रोग्रामों में, ये सब लोग जो बातें करते तो सच्ची बातें हैं कि पाकिस्तान के लोग अगर जायज ना होते, पाकिस्तान की कौम अगर मुर्दा ना होती, पाकिस्तान के कौम अगर मुसलमान सही होते, जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमान कौन होता है, अगर वो उनको पता लग जाता कि मुसलमान तो ऐसे होना चाहिए, तो ये हमारे साथ जो हालात हैं आज 76 साल से, दुनिया की हर कौम चल गई, पाकिस्तान नहीं चला। दुनिया की हर कौम पांव पे खड़ी होगी, पाकिस्तान जो वो जमीन पे कराल कर रहा है। दुनिया के हर कौम अपना पैसा कमा के अपने आसमान पे चढ़ते जा रहे हैं। चाइनीज देख रहे हैं, रशियंस देख रहे हैं, और बड़े बड़े ममालिक, जापानी देख लें, यूरोप पूरा देख लें, तबाह हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। आज देखें इन्होंने तरक्की क्यों कर ली है। ये मुसलमान तो नहीं है, लेकिन जो कौमें जिंदा होती हैं, जो जानती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने कैसे आगे चलना है, वो कौमें तरक्की कर गई। तो आज जो हमारे मुल्लाज हैं, ये एक की बात नहीं है। आप इनकी जितने मुल्लाज हैं पाकिस्तान, वो कम से कम करोड़पति और ज्यादा से ज्यादा खरपति हैं। अच्छा सर, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। लोगों को ये जहन्नम की कहानियां सुनाते हैं कि आपको भूख और अफलास के जरिए दुनिया में आजमाया जाएगा। हमारे जर्नैल भी यही सुनाते हैं, हमारे सियासतदान भी सियानाते हैं। ये मुल्ला को फिर वो बाकायदा तौर पर फतवे के लिए पैसे दिए जाते हैं। मुल्ला कोई फतवे ऐसे दे देते हैं जिसका इस्लाम से तल्लुक ही नहीं है। तो हमारी कौम, आपने जिस तरह कहा कि बेवकूफ़ है, मगर वो तो इनके पाँव में बैठती है कौम। इस काबिल उन्होंने कौम को बना दिया है कि वो इनके बराबर में भी नहीं बैठ सकती। तो यूरोप में भी तो यहाँ पे मज़हब है, क्रिश्चियन मज़हब है, इनके भी पादरी हैं, उनके पास तो दौलत नहीं है। तो हमारे पास, हमारे मुल्ला के पास दौलत कहाँ से? फिर ये इसका मतलब कौम जो है वो जाहिल है अभी तक। सिर्फ जाहिल नहीं, मुबारक साहब जाहिल तरीन है। अब देखे ना, ये मुल्ला जो है, आप देखे, पहली बात ये कि आपकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमने रखा, एक जाली नाम रखा वर्गलाने के लिए पाकिस्तानियों को। अच्छा, वहां पे हालत ये है कि जब आपकी जैसे अभी आज 23 मार्च है, तो वहां पे जो जब तलावत की टर्न आ जाती है कि कुरान की एक सूरत या आयत पढ़ी जाए, वहां पे किराए के मुल्ला रखे हुए, किराए के, वो किराए के हैं, वो पैसे लेते हैं और आके एक आध सूरत या 4 वो क्या कहते हैं पढ़ के चले जाते हैं और पैसा लेते हैं। जिस मुल्क का ये हाल हो कि नमाज हो रही हो और किराए का मुल्ला वहां आगे सामने इमाम खड़ा हो, पीछे वज़ीर-ए-आज़म, सदर, बड़े बड़े आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और बड़े बड़े चले गए, और अभी ये भी एक आ गया, बड़ा हाफिज आ गया, सैयद बन गया। तो जब कुरान अल करीम की टर्न आती है,
جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو وہاں پہ کرائے کے بندے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. ابھی یہی کرائے کے بندے جو ہیں یہ سب سے بڑے گنڈے اور بدماش ہیں, سب سے بڑے قاتل زناخور ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے بچیوں کے, یہ بچوں کے. تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کہانی ہے نا. یہ ملا جو نیچے جو انسانوں کو تو وہ عام بندے ان کے پاؤں چاٹتے ہیں اور خود ذلیل تر ہو رہے ہیں, اور ان کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ پیسے کے لوگ نہیں ہیں, جنت ان کے ہاتھ میں ہے. جنت کی سندیں دیتے ہیں کہ میں میرے ساتھ چلو گے, میری بات مانو گے, تم جنت میں جاؤ گے. جب مرنے کی ٹرن آتی ہے لوگوں کہتے ہیں بچاؤ مجھے, بچاؤ, میرے لیے دعا کرو. یہ جو ڈکوسلا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے ساتھ, وہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا. مبارک صاحب, سب دنیا اپنی جگہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں ہر شخص برابر ہے, کسی وزیر اعظم کے پاس کوئی کھروڑ پتی نہیں ہے, کوئی یہاں پہ منسٹر کھروڑ پتی نہیں ہے, کوئی جج کھروڑ پتی نہیں ہے. سب لوگ اپنی گاڑیوں پہ, پیدل, سائیکلوں پہ اور بسوں پہ آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جبکہ پاکستان میں صرف ملا نہیں, جتنے آپ کے قومی ادارے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ججز کی مثال لے لیں, ان کے گھروں میں کیا ہے, 10 گاڑیاں, 15 نوکر چاکر کھڑے ہیں, اور جناب وہ آتے ہیں شہنشاہوں کی طرح اور بددیانتی سے فیصلے دیتے ہیں. یعنی اسلامی قانون تو دور کی بات ہے, وہ جو آئین انسانوں نے بنایا ہوا ہے اس کے بھی خلاف فیصلے دیتے ہیں, اور پاکستان کے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا چھوڑ کے انسانوں کی کرنا شروع کر دیں گے تو ضلالت جو پاکستان کے اوپر 76 سال سے پڑی ہوئی ہے اور آج بھی پڑی ہوئی ہے, آج اگر 23 مارچ ہے تو وہ زرداری کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ہو رہی ہے. شرمناک ایک بات ہوئی ہے جو کبھی ایسے ہوا نہیں تھا 76 سال میں. اسی طرح یہ کل کیا اور ہونے والا ہے, یہ آپ کے لوگوں کی غلطی ہے. مبارک صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ پاکستانی قوم اگر نالائق اور مری قوم نہ ہوتی, یہ پاکستانی قوم کو اگر ہوش ہوتا, پاکستانی قوم اگر مسلمان ہوتی, اور مسلمان وہ لوگ ہیں جو قرآن الکریم پڑھتے ہیں. یہ یاد رکھیں, اسلام قرآن الکریم ہے اور قرآن الکریم ہی اسلام ہے. یہ جو باقی سب ملا یہ وہ فلاں ٹھنگ, اٹس اے ٹکوسلا, اٹس اے فراڈ. اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک. ملا کے پاؤں چاٹو تو جنت, یہاں پہ تو مزاروں کے اوپر جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو یہ سب سے بڑے مشرک جو ہیں, سب سے بڑے کافر جو ہیں, وہ آپ کے اسلام کے گائیڈر بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ سب سے بڑے آرام خور اور لانتی لوگ ہیں. ان دونوں کی آپس میں گٹھ جوڑ سے ہی پاکستان آج برباد ہوا ہے. سر, ایک عام شہری جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کسی ملا کے پاس جاتا ہے, پیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو, میرے لیے یہ مسائل ہے. جہاں پہ وہ جاتا ہے باہر 30 پہرے دار کھلوتے ہوتے ہیں, تو وہ ملا کو اپنی دعا کیوں نہیں لگتی کہ 30 پہرے داروں کی ضرورت نہیں, میری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ تو لوگ اس کی حفاظت پہ ہوتے ہیں. دیکھیں مبارک صاحب, جتنے انبیاء آئے دنیا میں جو جس کا ذکر صرف قرآن کریم میں ہے, اور آپ دیکھیں ان کی وہ کس طرح دعائیں کرتے تھے, کس طرح اللہ سے مانگتے تھے. ہمارے پاس جو حدیثیں آئی ہیں, آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں میں یہ بولوں گا کہ بے شمار جو حدیثیں ہیں یہ بنا دی گئی ہیں, جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی بات کے علاوہ دوسری بات نہیں کرتے. نبیوں کو اتھارٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی بات کریں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں تمہیں جنت بھیج دوں گا, میں تمہاری قسمت بدل دوں گا, میں یہ کروں گا. اگر ایسی بات ہوتی, اگر انبیاء کو طاقت دی جاتی, تو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے حالات ٹھیک کرتے. جبکہ سبھی انبیاء مشکلات حالات سے گزرے ہیں, ان کی زندگی بڑی مشکلات سے گزری ہے, وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے, لوگوں نے ان کے بڑے بڑے ظلم کیے, تکلیفیں دی. اگر ان کی پاور ہوتی تو وہ سب کچھ خود کرتے ہیں. یہ اللہ کے الفاظ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سب انبیاء جو تھے, جب کوئی جاتا تھا دعا منگوانے کے لیے تو کہتے تھے اللہ سے مانگو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا. تم بھی اللہ سے مانگو, میں بھی اللہ سے ہی دعا مانگوں گا تمہارے لیے. شاید اللہ تعالیٰ انبیاء کی, چونکہ وہ اللہ کے نزدیک ان کے بندے تھے, تو ان کی دعا قبول ہو جاتی, لیکن بہت ساری انبیاء کی دعا قبول نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے دعا کی, اللہ نے بولا نہیں. اسی طرح اور حضرت لوط نے دعا کی, ان کی بیوی دوزخ میں چلی گئی. آپ اور دیکھیں حضرت نوح کا بیٹا دیکھ لیں, دعا کی.
حضرت کی دعا کی قبول نہیں ہوئی، تو نبیوں کی دعا جب قبول نہیں ہوتی تو ملا کے سے آگے یہ تو مشرک ہیں، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے مشرک ہیں یہ ملا، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں پاؤں چاٹتے ہیں، وہاں پہ اپنی دولت ان کے پاؤں میں پھینکتے ہیں. یہ صرف جہالت اور جہالت ہے. سر آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں، لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے 50 سال سے. یہ بتائیے کہ لوگوں کے جو قوانین بنائے، پاکستان کے آئین کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ان کے سامنے کوئی حیثیت ہے کسی قسم کی بھی پاکستان کے آئین کی؟ کوئی بالکل نہیں. اللہ کا قانون اس کائنات کے خالق اور مالک کا قانون ہے. پوری کائنات اس نے بنائی ہے، اس نے خود بولا ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں اور ہر چیز میرے تابع ہے، میرے حکم کے نیچے ہے اور میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. یہ اللہ کے الفاظ ہے قرآن کریم ہے. ابھی یہ جو انسانوں نے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنی فیور میں بنایا، اور وہاں پہ کوئی انصاف، کوئی انصاف کا جو پہلو ہوتا ہے قرآن کریم میں وہ نہیں دیا گیا انسانوں کو. یہ اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا ہے. آج جو بھی آپ کا آئین ہے وہ لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کافر کو کسی کو مبارک صاحب نہیں کہہ سکتا، کافر صرف اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کسی کو، اور وہ قیامت والے دن ہی فیصلہ کرے گا کون کافر تھا، کون مسلمان تھا، کون اسلام پہ چل رہا تھا، کون قرآن پڑھ کے چل رہا تھا اور اس پہ عمل کر رہا تھا، اور کون مشرک تھا. میرا سب سے بڑا مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا میں کبھی بھی بخشنے والا نہیں ہوں. اسی لیے حضرت ابراہیم کے والد کو بخشا نہیں گیا اور مشرکوں کو بخشا نہیں گیا. اللہ اعلان کہا گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا. مبارک صاحب یہ جو پاکستان کے اندر جو کافر لوگوں کو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ خود کافر ہے، بلکہ کافروں سے ڈبل کافر ہیں، اور ان کا حشر قیامت والے دن بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے اور وہ اللہ نے کرنا ہے، کسی ملا، شاہ، پیر اور راجے اور مزار والے نے نہیں کرنا. یہ سب مشکلات میں ہوں گے. میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو پاکستان کے ہیں، آپ یقین کریں قیامت والے دن بہت مشکلات میں ہوں گے. مبارک صاحب یہ کافروں کی بڑی لسٹ میں شامل ہوں گے جو آج اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پاکستانیوں اور عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے عقیدے کے اوپر ان کو خود اپنی مرضی سے کسی کو کافر کہنا، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خبردار کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہاری رینج میں نہیں ہے، جو تمہیں نہیں دی گئی، انبیاء کو بھی نہیں دی گئی، انبیاء کو بھی نہیں دی گئی. آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ ایک آدمی گوشت بیچنے والا کہتا ہے کہ حلال ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی کی بات دیکھیں، اور ایک انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو یہ کہتے ہیں کافر ہے. تو یہ سب سے بڑے کافر ہیں. ان کا بہت برا اثر ہونے والے مبارک صاحب، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. دنیا میں تو ہو رہا ہے نا، پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. ایک ایسی کنٹری بنا دیا گیا ہے جس کی طرف میرا کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. اچھا، ایک آج کل بڑا نعرہ لگا ہوا ہے، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں اور ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جان دے دیتے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، جو ان کی ہدایات ہیں، ان کے مطابق نہ یہ بے ایمانی چھوڑتے ہیں، نہ زنا چھوڑتے ہیں، نہ بچے بازی چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتا. مردے نکال کے ان کے ساتھ زنا جو قابو آ جائے. اور آپ دیکھ لیں رشوت کا بازار گرم ہے، سیاست دان ہے، وہ پیسہ لے کے سرکار کا عمرے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح کے عاشق رسول ہے؟ دیکھیے یہ سچی بات ہے مبارک صاحب، جو آپ نے باتیں کی، یہ پورا پاکستان جو ہے یہ بن تو گیا. بنانے والے کیا عظیم لوگ تھے جو بنا کے چلے گئے. انہوں نے قربانیاں دی تھی، انہوں نے اپنی دولت، وقت، علم، سب کچھ اس ملک کو بنایا. اس کے بعد چوروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، چوروں کے آگے بعد ڈاکوؤں سے ملاؤں اور پتہ کن کے پاس چلا گیا. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہو رہا. اور یہ پاکستان کا اسلامی نام غلط ہے. پاکستان کا پارلیمنٹ کے اندر جو جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی پارلیمنٹ، جعلی صدر، وزیر اعظم، اپنے گھروں میں ابھی فوج کی پریڈیں ہونے شروع ہو گئی ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان میں، اور کسی کو انصاف نہیں مل رہا. اب کراچی کی میں نے بات کی تھی، گلی محلے لوگوں کو لوٹ رہے، کھا رہے، عورتوں کے زیور کانوں سے اتار رہے، کوئی پوچھ نہیں رہا کسی کو. تو پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو اسلام کدھر ہے وہاں پاکستان میں؟ کدھر ہے قرآن الکریم کی بات کریں آپ. اسلام قرآن الکریم ہے. اگر جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ اسلام صرف قرآن الکریم ہے.
یہ اتارا اس لیے قرآن گیا تھا اسلام کو یعنی نافذ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دکھانے کے لیے کہ کون ہے تمہارا یہ مالک، وہ صرف قرآن کریم ہے. تو یہ پاکستان کے جعلی مسلمان، جعلی یہ سب کچھ وہاں چل رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. حقیقت میں یقین کریں اور جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سب بھٹک گئے، اسلام سے دور چلے گئے، مشرکوں کے وہ ٹولے کے اندر شامل ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری صرف میری اور میری عبادت کرو، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، کسی کے سامنے جا کے نہیں کہنا یہ پیسہ لے لو دعا کرو، وہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا. کوئی قبر کے اندر سویا ہوا شخص تمہاری مدد نہیں کر پائے گا. داتا یہ وہ فلاں ڈی، اگر اس کو آواز دے کے دیکھو، اگر وہ زندہ ہے تو تمہاری آواز. تو یہ سب فراڈ ہو رہے ہیں نا پاکستان میں. مبارک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی قسمت غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بہت شکریہ سر. جی نہیں، میں کل وہ عمر ڈار، عثمان ڈار کے گھر کے باہر دیکھ رہا تھا، کوئی 50-100 پولیس والے کھڑے تھے. اسی طرح مختلف جگہ پہ پولیس والے جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ پولیس والے بیچارے کیا کرے، وہ بھی غلام اسی قوم سے نادان جو ہیں ظاہر بھرتی ہوئے. سیاستدانوں کے آگے پیچھے پولیس، مولویوں کے آگے پیچھے پولیس. یہ غلام قوم دوڑیں لگانے کے لیے ایسے ذہنی مفلوج اس قوم کو کر دیا گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. جو باقی بچے کو چند کافی ویسے شریف، ان کو ایم ڈی او کے پیچھے لگا دیا گیا. کچھ اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے نہیں لگتے ان کو پھر مذہب کے نام پہ ایم ڈی او کو عبادت سے روکو، ایم ڈی او کو بتاؤ یہ پاکستان کے قوانین ہیں. آج ان قوانین کے حساب سے پاکستان جس طرح آپ چلا رہے ہیں ایک دلدل بن چکا ہے. پاکستان میں رہنا کو پسند نہیں کرتا، لوگ در ہونا پسند کرتے ہیں، پاکستان رہنا پسند نہیں کرتا. آپ کو کسی نے حق حاصل نہیں دیا کہ آپ کسی کو نماز سے روکے، روزے سے روکے، کسی کی عبادت سے روکے. آپ کے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں. جب خدا تعالیٰ کے قوانین ہیں وہی چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق نہ پاکستان چل رہا ہے، نہ عوام چل رہی ہے، نہ آپ لوگوں کو وہاں پہ جینے کا حق دے رہے. مشرکین جو تھے مکہ کے، ان کی ذرا ہسٹری نکالیں، آپ کو وہاں پہ اسی طرح کے واقعات ملیں گے جو موجودہ ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس میں اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو یہ انہی مشرکین کی اولاد ہے جو آج پاکستان میں آپ کو نظر آتی. کبھی کسی مسجد کے منار گرائے جاتے ہیں، کبھی نمازیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام. آزادی نام کی چیز کوئی نہیں، پورا ملک جہنم بنا دیا. کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں اپنے آپ کو آپ محفوظ نہیں سمجھتے. ایسا مذہب کے نام پہ فراڈ کیا گیا، جس طرح ہم دوسرے فراڈوں میں میرا خیال ہے زبردست طریقے سے جعلی پائلٹ، جعلی ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. 2 نمبر نوٹ، 2 نمبر، یہ اسٹیٹ بینک سے بھی جعلی نوٹ نکل رہے، جعلی دوائیاں، جعلی خوراک، جعلی ہر چیز. اسی طرح مذہب بھی ہم نے لوگوں کو جعلی طریقے سے پیش کیا، جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلانے کی کوشش کر 2 نمبر طریقے کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ یہ ملک جب تک، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اس نے ٹھیک ہونا ایک بڑی تباہی آئے گی اس میں، اور پھر تباہی کے بعد یہ ٹھیک ہوگا. اور یہی لوگ ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ مجھے کسی قوم کو تباہ کرنے آپ کی کرتوتیں ہی بہت ہوتی ہیں. جن کرتوتوں کی آج کل آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور جس پہ پردے ڈالتے ہیں، مولوی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں اربوں روپے نکل آئے تو سیاستدان پردہ ڈالتا ہے، سیاستدان کے نکل آئے تو مولوی پردہ ڈالتا ہے، جرنیلوں کے نکل آئے تو سیاستدان ڈالتا ہے، اور سیاستدانوں کے مولویوں کے نکل آئے تو جرنیل ڈالتے. یہ سب کچھ آپ کو لے ڈوبیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ اس سے بھی بدتر غلامی کی طرف جائیں. غور کریں، انگریزوں کا دور جو بھی تھا، شراب پینے کی اجازت تھی مگر عدل تو تھا نا. اگر شراب تو آج بھی آپ وہاں پہ پیتے ہیں، آپ دیکھ لیں جو حالات بنے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.